قسطوں کے بارے میں کیا گاڑی لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی نکات سمجھیے۔ جس طرح آپ نقد کوئی چیز خرید سکتے ہیں، آپ ادھار بھی خرید سکتے ہیں کہ نہیں؟ خرید سکتے۔ تو ادھار خریدنا بھی جائز ہے، جس طرح نقد خریدنا جائز ہے۔ ناجائز کی حدود میں انسان کب داخل ہوتا ہے؟ قسط پہ کہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دیں گے۔ جس طرح نقد جو ہے آپ نے 10,000 آج دیا، کل آپ نے چیک دے دیا کہ میں نقد پیمنٹ کروں گا 2-3 دن کے اندر، اسی طرح اگر آپ قسطوں میں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن نقصان کب شروع ہوتا ہے؟ اس شخص کو قسط پہ چیز دینی چاہیے جس کے پاس واقعتاً نقد کیش نہیں ہے۔ جس کے گھر میں 5 گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ 10 گاڑیوں کا آرڈر دے رہا ہے، اس کا کوئی تک بنتا ہے قسط میں لینے کا؟ آپ تھوڑا سا ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر جو چیز خرید رہا ہے اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ گاڑیاں تو 2-3 گھر میں کھڑی ہیں، افراد بھی 2-4 ہیں، اس کو اور ضرورت ہے کہ وہ گاڑی خریدے گا؟ وہ صرف لوگوں سے پیسہ کھینچنے کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ایک قسط طے ہو گئی ہے، آپ نے آج ایک چیز دی ہے، آپ ایک چیز کہتے ہیں میں 1 سال میں اس کی ادائیگی کروں گا، نقد اور ادھار کی الگ الگ قیمت نہیں لگاتے، صرف ادھار کی آپ قیمت لگاتے ہیں۔ آپ کی طے ہو گئی ہے، 2 سال کے بعد آپ نے اس کی قیمت پوری کرنی ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے 2 سال کے بعد وہ پیسہ ڈی ویلیو ہو چکا ہوگا۔ آپ کو اس نے آسانی دی ہے، اگر آپ پسند ہے تو لے لیں، لیکن کب سود میں جائے گا؟ آپ کی قسط 20,000 طے ہے، آپ نے ایک دن نہیں دی، پینلٹی پڑ گئی ہے جی 6,000، کس بات کی؟ آپ تو خیر خواہی کرنے آئے تھے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے تو میں چیز اویل کرتا ہوں، یہ 6,000 کی پینلٹی کہاں سے ہے؟ اور پھر ایک نہیں دسیوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمارے ایک ساتھی تھے، ہم نے اس بات کو سمجھنے کے لیے ان کو بلایا کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں۔ ایک کسان کہتا ہے کہ مجھے ہارویسٹر چاہیے، میں ایک مثال دینا چاہوں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہارویسٹر ہم اٹلی سے منگوا کے دیتے ہیں یا کسی بھی ملک سے منگوا کے دیتے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ 65 لاکھ روپے فار ایگزامپل۔ اچھا مزید کہتے ہیں اب ظاہر ہے آپ تو نہیں جا سکتے، ہمیں کوئی اپنا ایک بندہ بھیجنا پڑے گا، اس کے ویزے اور ٹکٹ کے پیسے بھی آپ دیں گے۔ ایک چیز ہوگی، ظاہر ہے اس نے وہاں کو کھانا پینا، اس کی ہوٹلنگ بھی آپ کے ذمہ ہوگی، ہے کہ نہیں ہے یہ وہ جانتے ہیں، یہ جو بیان کی گئی میں وہ بات بتا رہا ہوں۔ پھر ظاہر ہے وہ واپس آئے گا اور ہارویسٹر نے اڑ کے تو نہیں آنا، اس کی شپمنٹ ہوگی، وہ کرایہ بھی تو آپ نہیں دینا نا۔ پھر ظاہر ہے پورٹ سے لے کر آپ کے گھر تک بھی تو پہنچانا ہے نا، تو وہ بھی آپ کو ہی کرایہ دینا پڑے گا۔ یہ جو 5-6 راستے بنا کے اس کے الگ سے کو 5-6 لاکھ روپیہ بنایا ہے، وہ آرام سے آفس میں بیٹھے میل کرتے ہیں، نہ کوئی بندہ جاتا ہے، نہ کوئی ہوٹلنگ ہوتی ہے، نہ کوئی ٹکٹ ہے، نہ کوئی ویزا ہے، نہ کوئی شپمنٹ کا ہے، یہ پوری کی پوری چیزیں انکلوڈڈ ہوتی ہیں، اور آپ کے دروازے پہ ہارویسٹر پہنچے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو جھوٹ لکھا بھی گیا، جو بیان بھی کیا گیا، مجھے بتائیں یہ کس طریقے سے حلال ہوگا؟ تو اس لیے ہر وہ رویہ جس میں سود آ جائے وہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حلال اتنا دے کہ وہ حرام کی طرف دیکھے بھی نہ۔